اور وزیراعظم شہباز شریف کو بغیر شیڈول فوری لندن کیوں جانا پڑا؟ روانگی سے پہلے انہوں نے کون سی دو اہم ملاقاتیں کی؟ پی این این نے اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا۔ وزیراعظم آج نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاک فوج میں اہم تقرری سمیت ملکی صورتحال سے متعلق غیر معمولی فیصلے ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو بغیر شیڈول فوری لندن کیوں جانا پڑا؟ روانگی سے پہلے انہوں نے کون سی دو اہم ملاقاتیں کی ہیں؟ پی این این نے اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا ہے۔ وزیراعظم آج نواز شریف سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاک فوج میں اہم تقرری سمیت ملک کی صورتحال سے متعلق غیر معمولی فیصلے کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے صدیق ساجد سے۔ صدیق، بتائے گا کہ اچانک کیا ہوا کہ وزیراعظم وطن واپس آنے کی بجائے لندن چلے گئے؟ جی بالکل، وزیراعظم شہباز شریف مصر شرم الشیخ میں جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق عالمی کانفرنس اس میں شریک تھے۔ اس کانفرنس کے دوران کی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 3 اہم ملاقاتیں ہوئیں، جس میں پاک سعودی دفاعی و فوجی تعاون پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف امیر قطر سے بھی ملے، شیخ تمیم بن حماد ال تھانی سے، ان کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات خصوصاً سیکیورٹی اور دفاعی امور جو ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی۔ اس دوران ہی نواز شریف کا ٹیلی فون جو ہے وہ موصول ہوا شہباز شریف کو، اور انہوں نے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ لندن آنے کے لیے کہا، جس پر جو شہباز شریف جن کا کوئی شیڈول نہیں تھا لندن جانے کا، انہوں نے جو سرکاری جہاز جس پہ وہ مصر شرم الشیخ گئے تھے وہ جو ہے وہ واپس بھجوایا اور نجی پرواز کے ذریعے جو ہے وہ لندن چلے گئے، اور آج ان کی نواز شریف کے ساتھ اہم ملاقات ہوگی۔ 2 دن تک انہوں نے وہاں پہ قیام کرنا، اور اس ملاقات میں پاک فوج میں اہم تقرری سمیت ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے متعلق غیر معمولی فیصلوں کا امکان ہے۔ اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وطن واپسی پر نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کی سمری جو ہے وہ وزیراعظم منگوائیں گے، اور نومبر کے تیسرے ہفتے میں ہی تقرریوں کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے صدیق ساجد، تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ برابری کی بنیاد پر نہیں، منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ ترقی پذیر ممالک میں آسان طویل المدتی موسمیاتی فائنانسنگ کی ضرورت ہے۔ شرم الشیخ میں گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقدامات پاکستان کا ترجیحی ایجنڈا ہیں۔ ہم سب کو مل کر دنیا کو درپیش موسمیاتی تبدیلی کے سب سے بڑے مسئلے سے نمٹنا ہوگا۔ گرین پاکستان پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مسئلے سے نمٹنے کے لیے جنگلات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ برابری کی بنیاد پر نہیں، منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ ترقی پذیر ممالک میں آسان طویل المدتی موسمیاتی فائنانسنگ کی ضرورت ہے۔ شرم الشیخ میں گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقدامات پاکستان کا ترجیحی ایجنڈا ہے۔ Nature-based solutions are also the heart of my country's ambitious climate action agenda. I must mention here that the objectives of the MGI are aligned with the objectives of Pakistan's national forest policy and the Green Pakistan program, which is focused on protecting, enhancing and managing our forest, wildlife and ecosystem by 2030. Pakistan has already extended full cooperation through exchange of knowledge and provision of experts. Pakistan expresses keen willingness to provide and cooperate with all MGI member countries. An initiative like the MGI is one big step in the right direction. Pakistan is fully committed to the broader objectives of the initiative and looks forward to working in close collaboration with members. Nature-based solutions are also the heart of my country's ambitious climate action agenda. I must mention here that the objectives of the MGI are